سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے، ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو جانا، ٹرانسفرنس۔ اس کا کئی کئی دفعہ انسان کے نا کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں، خاص طور پہ نوجوانی میں، جب بچے 12 سے 18 سال کی عمر میں آتے ہیں، ایڈولیسنس پیریڈ جو ہے، اس میں بچہ چائلڈ ہوڈ سے نوجوانی کی طرف کا یہ سفر ہے، ٹرانزیشنل پیریڈ ہے۔ 12 سے 18 وہ اس وقت بچہ بھی نہیں ہوتا اور جوان بھی نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ، خاص طور پہ یہ 9ویں 10ویں 11ویں ایسے اس کلاس میں جو ہوتے ہیں، 11ویں 12ویں، یہ نوجوان کچا ذہن، اب ان کے نا آئیڈیلز ہوتے ہیں کچھ۔ آئیڈیل کیا ہے کہ فرض کیا فادر ہو تو اس طرح کا ہو، ماں ہو تو اس طرح کی ہو، اور کوئی لڑکی ہو تو یہ ہو، ان کے اس طرف وہ رجحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اپوزٹ سیکس کی طرف۔ اب کئی بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، فرض کیا کہ جی اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو، اس طرح کے کپڑے، اس طرح بات کرے، اس طرح رویہ ہو، اس طرح میرے ساتھ بات کرے، اس طرح میں اس سے بات کروں، خاص طور پہ اپوزٹ سیکس۔ تو وہ کئی دفعہ ان کو وہ چیز، وہ آئیڈیل کہیں نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اب وہاں اس کی طرف کشش شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ 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 اگر آگے سے بھی پازیٹیو ریسپانس ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو جانا، مطلب اس کو اس کی طرف لگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے کہ ایک اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ اور بانڈنگ بیہیویئر اس کا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ وہ چپکتا ہے، ماں کی طرف دوڑتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، ماں تھوڑا سا دور ہوتی ہے تو بچہ رونے بلکنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس عمر میں یہ جو اٹیچمنٹ ہے، یہ جو ایک بانڈ بنتا جاتا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کو پھر اتنا سرور اور مزہ آتا ہے، پھر اس سے باتیں بولنا۔ آج کل موبائل، راتوں کو اٹھ اٹھ کے، رات کے ٹائم پھر آگے سے بھی ریسپانس جب پازیٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ جعلی پازیٹیو ہو یا اصلی پازیٹیو ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آگے سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہو کوئی، لیکن وہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بانڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کو پیار محبت یہ وہ ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو گیا۔ اب یہ جو نوجوان لڑکے ہیں، یہ نوجوان لڑکے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کو ٹرانسفرنس یا ڈیولپ ہوتا ہے، پھر وہ اس پہ ڈپینڈنٹ اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے بچے کے اوپر بچہ اپنی ماں کے اوپر ہو جاتا ہے، یہ محبت اور پیار اور یہ شروع۔ اب یہ بڑے ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو پھر ماں باپ کے لیے، وہ ماں باپ کو بھی نہیں سنتے، وہ ماں باپ سے ان کا پیار ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ سے پیار محبت ہوتا ہے، اب کیونکہ ماں باپ میں کوئی مسئلے ہوتے ہیں ماں باپ کے رویے میں، جب وہ تنقید کرتے ہیں، جب ان کو کوئی باتیں کرتے ہیں، جب ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، واضح ہے تربیت میں کوئی تھوڑا سا طریقے غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کو پھر اس طرف کشش نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں سے پیار ہی پیار، محبت، توجہ اور ایک اچھا رویہ ملتا ہے، چاہے ان کا رویہ جو بھی ہو، وہ اس میں پھر ڈوبتے جاتے ہیں، اس رویے، اس پیار، اس محبت میں۔ یہ اتنا شدید ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، دن رات باتیں، اب ایسے آتے ہیں کہ دن رات ان سے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، انہیں سے ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ان کو پھر جیسے ایڈکشن نہیں ہو جاتی، نشہ ہو جاتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، اب وہ ان کی تعلیم، ان کا کارن، یہ وہ سارے متاثر ہونے لگتے ہیں، یہ پرائرٹی ان کی یہ ہو جاتی ہے، پرائم جو ان کے لیے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بانڈ یا یہ چیز ہمارے سے چھین نہ لی جائے، اب اور یا ہمارے سے دور نہ ہو جائے، پھر اس لیے اور زیادہ ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، اس چیز کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی روکا جائے۔ وہ کیسے؟ کہ ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں، ان پر بے جات تنقید نہ کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں، وہی بات کہ ان سے اس کے ساتھ دوستی رکھیں، دوستانہ رویہ رکھیں، ان کو وہ ان کے آئیڈیل جو ہیں باہر نہ تلاش کرنے پڑے، بلکہ ماں باپ اس کے آئیڈیل بنیں، ان کو اچھے آئیڈیل دیں۔ ہمارے ہاں یہ آج کل بہت پرابلم آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ٹیچر ایک، جب بکس پڑھنے کو دی جاتی تھی، ٹیچر دیے جاتے تھے، ٹیچر ایک بہت اچھے ہوتے تھے، یا کوئی ہیروز کو، نیشنل ہیروز کو ایسے بنا کے دیا جاتا کہ لوگ ادھر اٹیچ ہو جاتے تھے، وہ بکس پڑھتے تھے، وہ ٹیچر کو پسند کرتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں کم سے کم ہو رہی ہیں، اور جو نوجوان ہے وہ دوسرے سائڈ موبائل نے ایک بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس طرف رجحان، ادھر رجحان زیادہ ہو رہا ہے، یہ ان کی طرف جو ہو رہا ہے، یہ بڑے ایسے مسئلے آتے ہیں، بیچارے ماں باپ تنگ پریشان، لیکن وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ وقت سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ جو ہے نا، ایک بچہ ہے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، رات کو موبائل کر رہا ہے، رضائی میں گھسا ہوا ہے، چادر لیے موبائل کر رہا ہے، ماں باپ
بہن بھائی ساری فیملی باہر بیٹھی ہے، وہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس وقت دیکھیں بھائی کیوں ایسا ہے، کیا کر رہا ہے، تو فوراً اس چیز کو روکیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کرنے دیں، اور پیار سے روکیں ان کو دوسری ایکٹیویٹیز میں، کو گیم کھیل، جو فیملی ٹورز ہیں، جو فیملی گپ شپ ہے، جو فیملی میں آپس میں جو روابط ہے ان کو اچھے طریقے سے فیسینیٹ کر کے، بس ان کو اچھے طریقے سے ایسے ہے کہ بچے اس میں دلچسپی لیں، یہ پیدا کریں تاکہ بچہ ایک تنہائی اور ایک اور جگہ سکون حاصل نہ کرے، اس کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور گھر میں سکون ملے، تو یہ بہت ضرورت ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا، پارک جانا، باہر جانا، ان کے دوست ان کے جو موبائل ہیں، بھئی اول تو دیکھو نا، موبائل دینے کی ضرورت کوئی نہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، اچھا جی میں نے اس کی خوشی کے لیے موبائل لے لیا، وہ بہترین موبائل لے کے دیا، پھر بھی خوش نہیں ہوتا، اور بھی بہترین موبائل کی ضرورت کیا ہے اس کو، ابھی 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے، اسی طرح جی میں نے تو اس کو گاڑی لے دی ہے، میں نے تو اس کو یہ کر دیا ہے، تو وہ پہلے سے ہی آپ اس کو پڑھائی سے ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں، ڈسٹریکشن اس کو زیادہ ہو رہی ہے کہ جی وہ دوسری طرف پہ توجہ ہو رہا ہے۔ اب بچوں کا گول صرف ہونا چاہیے کہ تعلیم، بس میں نے پڑھنا ہے، محنت کرنی، میں نے کچھ بننا ہے، ان کے ذہن میں یہ ڈالیں، باقی چیزیں کہیں گی یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ تو آپ کو وقت ضائع کریں گی، یہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو گئی، تو آپ نے ایک مقصد رکھنا ہے کہ میں نے کچھ پڑھ کے کچھ بننا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک دیں، اور اس کی ہیرو ورشپ ہو، اچھے ہیروز ہوں، جیسے ہمارے بڑے بڑے جو ہیں نیشنل ہیروز ہیں، یا مختلف بہت ساری چیزیں، اچھی کتابیں اس کی دوست ہوں، اور دین کی طرف راغب کریں، نماز پڑھے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ چیز، یہ اس طرف ہمارے یہ کریں گے تو ہماری جو نئی نسل سدھرے گی، ورنہ بہت لوگوں میں بگاڑ آ رہا ہے، اور مسائل آ رہے ہیں، اور بڑے پرابلمس آ رہے ہیں۔